یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں۔ نمبر دو، اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، طین لازب سے، چپچکانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو پیدا ہو جائے، یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن، قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے۔ اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے، مزمحل ہو جائے، اس کی انرجی کم ہو جائے، تو اس کے لیے جو غذا ہے، جو تقویت ہے، وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے۔ آپ نے پھل کھائے، آپ نے گندم کھائی، آپ نے چاول کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے گھاس کھائی ہے، اس نے پتے کھائے ہیں، وہیں سے تو بنا ہے نا۔ الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے۔ وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب کہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے، تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس کی تقویت، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے، وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی۔ نفخت فیہ من روحی من روحی من روحی، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے۔ روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا، یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر، بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے، پسی رہتی ہے۔ اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے۔ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، قلب جو ہے شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے۔ اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا، تو اب روشنی باہر تو نہیں آئے گی۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی۔ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے۔ دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے، تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی۔ جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے دیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا، بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی۔ اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے، ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا، یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے، میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیم مردہ تھی، اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر، اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی۔ یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ۔ ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے، پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا۔ وہ تو پیاس پر، جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا ہے۔ اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خوابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی۔ رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی۔ اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ
تشکر، قرآن کا شکر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا. سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کنجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایش پیچ نہیں. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے. یہ قرآن کی عظمت کا احساس. اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا. ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر. جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے. کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے. بڑی بڑی فیس ساری جسم کی پرواہ ہے. روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں. کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے. بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل. چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈاروین کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں. اللہ اللہ خیر صلی. یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا. ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ. روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، بس یہ جسم ہے. ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے. ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں. ہم روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے جسم کو واقف ہیں. آخرت سے ہم اب ہمیں کچھ پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو، کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ زندگی تو ہے، اسے ہم جانتے ہیں. یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ. اور یہ ہے ماس اسکیل کے اوپر ارتداد، ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں. انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے. یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے، جنسی تقاضے پر پابندی، وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہوا. روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یا نیند مردہ تھی، اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش. وہ تو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا. لعلکم تشکرون. جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل ہے، اس کا مفہوم نازل ہے. اچھا، اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی، اس کو حیات تازہ مل گئی، وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی. عربی زبان کا ایک
کا ایک مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے۔ ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا۔ اور نمبر دو، دنیا میں بھی زمینی خواہشات، زمینی تمنائیں، آرزوئیں وہ ہیں، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن باعورہ کے بارے میں سورہ اعراف میں، وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا۔ ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ امر رب ہے، لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا، یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ جب صیام اور قیام رمضان مبارک کا دوہرا پروگرام ہوگا تو روح انسانی یا انسان کا حیوانی وجود اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا، حسن، اس کو کہہ لیجئے اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہے۔ روح ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیاں کر کے، غاروں میں بیٹھ کے، بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کیا چاہتے تھے؟ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً 6 سال جو ہے ہر روز صبح، ہمارا جو ہائی اسکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی، لوگ سب جمع ہوتے تھے، پورا اسکول جو ہے اس کے تمام طلباء، تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی تھی، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے رشتہ استوار کرنا۔ یہ وجود حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں، یہ حیات دنیاوی اس کے لیے پنجرا بن گئی ہے، اس روح کے لیے یہ ایک در حقیقت ایک قید خانہ ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے، قید خانہ ہے، اس پنجرے میں بند ہو گئی۔ تو لیکن وہ کافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے، یہیں پر عیش کرنے ہیں، یہیں پر مزے لوٹنے ہیں۔ تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے، تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلند ترین نتیجہ ہے، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 4 میں۔ اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاصر رہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب روح بیدار ہو جائے گی، اسے حیات تازہ ملے گی، تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، وہ میرا تقرب چاہتے ہیں، میرا قرب چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ، ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ اور آیا ہے سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شہ رگ ہے انسان کی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے۔ نوٹ کیجئے کیسے، اس کی روح کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے براہ راست۔ اس کی مثال بھی میں دے چکا ہوں کئی اپنے کتابوں کے اندر، عظمت صوم نامی کتاب سے پڑھیں گے، جو حضرات بھی سمجھ سکے پوری طرح اس کو، اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی۔ اور اسی لیے دیکھیے حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو،
ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں ترجمے ہیں۔ عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق نہیں۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو گئی، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ روح ہی اگر مزمحل ہو گئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر جان نہیں رہی۔ یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے۔ اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم ہے۔ اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے۔ انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ کیوں، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا ہے۔ اے اللہ تو تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی۔ اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں۔ دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا، لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر۔ ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں۔ لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟
چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو. جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہے، ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے where and then wherever. آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے. یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ، ایکسپلائٹ ہو. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے.
اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پییں اور ایڈ ہو گئی ہیں، پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آگے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی آ گئی، 5 پیز ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھی، پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ. اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، پھر اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو. یہ نہیں ہوگا. یہ ایک 2 وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیبوا لی، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں. فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کا قبول ہو، مجھ مل جائے. اب آخری بات نوٹ کیجئے، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، اکل حلال، اکل حرام سے روکا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو. بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گئے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اول و آخر کا تعلق ہے. پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، آیت کیا تھی؟ تقویٰ. یہ تقویٰ کا معیار ہے. تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے. حضور کی سی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے. تقویٰ دل میں ہو. التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا. 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں. جب یہاں ہوگا
تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا. لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام ہے. حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو. اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر، اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اے اللہ یا رب یا رب. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے. ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر پھر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا. تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں. لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدیہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے. مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا تھا. وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی غذا. ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی. لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی. اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. محترم حضرات، یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم و مغفور نے تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک اور تقوی، روزے کے تقاضے، رمضان شریف میں روزوں کا فرض ہونا، قرآن مجید کا نزول، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور پھر اس کے بعد رزق حلال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روح اور جسم کے تقاضے ہیں جو رمضان شریف میں پورے ہوتے ہیں. ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس طرح سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ یہ دوسروں کو بھی ملتی رہیں اور یہ دین کا سلسلہ جاری رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.